अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कदीम तारीख के एक ऐसे गुमशुदा शहर का जिक्र करने जा रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले उस जगह मौजूद था जहाँ आजकल पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके वाक़या हैं। एक ऐसा शहर जिसके उरूज ज़वाल की दास्तानें आज भी इसरार की चादरों में लिपटी हुई है और जिसको खाली करने से पहले नजर आतिश किया गया। आखिर ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से इस शहर को वीरान होना पड़ा और फिर 3 बार जलाया गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और नए सुनने और देखने वालों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया की तारीख बेशुमार कौमों के उरूज ज़वाल की दास्तानें बयान करती है। तारीख हमें ऐसे बेशुमार शहरों के किस्से सुनाती है जिन्होंने उरूज तरक्की हासिल की लेकिन फिर जंगों या कुदरती आफात की वजह से उजड़े। इनमें से कई शहर उजड़ने के बाद फिर से परवान चढ़े लेकिन ज्यादातर शहर माजी की मनोमिट्टी तले दबकर अपना वजूद खो बैठे और हालिया दौर में मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे गुमशुदा शहरों के आसार मिले हैं या उनका तारीखी किताबों में ही जिक्र मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू भी एक ऐसा ही शहर है जिसका नाम तो माजी में कहीं खो गया लेकिन माजी में 3 बार इस शहर को जलाए जाने की वजह से इस शहर का नाम सोख्ता पड़ा जो एक फारसी लफ्ज है और जिसके मैनी है जला हुआ शहर। नाजरीन, शहर सोख्ता ने कबील मसीह के 4 अदवार देखे हैं मगर अलमिया ये रहा कि हर दौर में इस शहर की वसअत में इजाफे की बजाय कमी आती रही। इस शहर का पहला दौर 3200 से 2800 कबील मसीह का है। तांसी के उस दौर में यह शहर बलोचिस्तान और ईरान के सूबा कुमरान के दरमियान आबाद हुआ। इस शहर को किसने आबाद किया, इस हवाले से तारीख के सिफात खामोश हैं। दूसरा दौर 2800 से 2500 कबील मसीह का था। उस वक्त इस शहर का मजमूई रकबा 249.09 एकड़ था। तीसरा दौर 2500 से 2300 कबील मसीह का था। इस दौर में यह शहर सिमट कर 111.19 एकड़ रकबे तक महदूद रह गया। बाद 2300 से 2100 कबील मसीह के दौरान इस कदीम शहर का रकबा मजमूई तौर पर 49.41 एकड़ तक रह गया। दोस्तों, ये बात वाज़ेह है कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीब व तमद्दुन का ज़हूर दरियाओं के किनारे हुआ। दरिया सिंध के किनारे जन्म लेने वाली तहजीब में सिंध का शुमार हमेशा सरे फहरिस्त और इनफरादी रहा है मगर मोहक़्क़ीन इस अमर पर हैरत ज़दा है कि सिंध के कदीम शहर मोहनजोदड़ो के ज़वाल का सबब क्या रहा। हालांकि तारीख के सिफात बताते हैं कि 1700 कबल मसीह में इस खित्ते के वसी शहर खंडरात में तब्दील हो गए थे। शायद इसका सबब शदीद तरीन कैद साली रहा हो लेकिन सिंध के लोकगीत, देवमाला, दिलचस्प कहानियाँ और रस्म रवाज इसी कदीम तरीन तहजीब व तमद्दुन का तसलसल है। जबकि सिंधी तहजीब के इस कदीम शहर के असरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खानेवाल, वेहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फराबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, इस्लामाबाद और शेखुपुरा के अलावा इंडिया में रियासत महाराष्ट्र के अजला, राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर, श्रीनगर, अमरेली, पारनगर, जूनागढ़ और मदिया शूराष्ट्र में मिलते हैं। इसी तरह सिंध की तहजीब के आसार अफगानिस्तान के सूबा कंधार के गोट शाह मकसूद में भी मिलते हैं जो कंधार शहर से महज 55 किलोमीटर के फासले पर और खुश्क नगोजंदी के किनारे पर वाक़या है। 51,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये आसार हेलमंद सकाफत में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं। वाज़ेह है कि हेलमंद सकाफत में सिंध का मरकजी किरदार रहा है। इसी सकाफत के पहले नंबर पर शुमार होने वाले आसार शहर सोख्ता के हैं जो सीस्तान और बलोचिस्तान के संगम में बहने वाली नदी ज़्यूल से 57 किलोमीटर जबकि हेलमंद नदी के किनारे जायदान रोड से मुलाइका 373 मुरब्बा एकड़ पर इस शहर के आसार मिलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, शहर सोख्ता 2400 से 2200 कबील मसीह के दरमियान अपनी तहजीब व सकाफत के हवाले से उरूज पर था मगर इस शहर के बारे में भी कई आसाराइयाँ हैं कि यह मौसमों के तगय्युरात के सबब उजड़ा या बैरूनी हमलावरों के हाथों तबाह हुआ या फिर जलजलों ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। ये अमर तहकीक तलब है। इस शहर को इंडियन यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर तैनात होने वाले बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट सर मार्को ऑरेलिस्टेन ने 1902 के दौरान दरियाफ्त किया था लेकिन 1967 में इस शहर की दोबारा खुदाई का आगाज हुआ और आसार कदीमा की इस टीम की सरबराही इटली के माहिर आसार कदीमा मोरिजियो तूसी ने की। बाद इस काम को ईरानी सकाफत वर्सा और सियाहत ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तहवील में ले लिया जिनके अराकीन जायदान यूनिवर्सिटी शोबा आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर सैयद मंसूर सैयद सजादी की सरबराही में इस शहर की खुदाई जारी रखी। इस खुदाई के दौरान 2700 से 2300 कबील मसीह में मेसोपोटामिया जाने वाला तिजारती रास्ता बरामद हुआ जिसके बारे में मुहक्किकीन का ख्याल है कि इसी शाहरा के जरिए सिंध और ईरान के माबेन तहजीबी और तिजारती रवाबित थे। ईरान और सिंध के मरासम का अंदाजा यूं भी बखूबी लगाया जा सकता है कि जब 481 कबील
مسیح میں ایرانی شہنشاہ دارا فوت ہوا اور جب ہزاروں سال بعد اس کی قبر دریافت ہوئی تو اس کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ انکشاف ہوا کہ اس کی قبر کے پتھر پر 3 ہندوستانی قوموں کی نمائندگی کرتے مجسمے تراشیدہ ہیں، جن کی پوشاک میں دھوتی، پگڑی اور تلوار لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ پگڑی والا مجسمہ سندھ کے طرز ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح خسرو کے دور میں جب ایرانی لشکر نے یونان پر حملہ کیا تو اس لشکر میں سندھ کے سپاہی بھی شامل تھے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس دستے میں پیدل سپاہیوں نے اس دور میں سنڈن کہلانے والا سوتی کپڑا پہنا ہوا تھا، لکڑی اور بیت کے تیر کمان تھے اور تیروں کے منہ کو لوہے سے نوکدار بنایا گیا تھا۔ تاریخ کے مطابق 700 قبل از مسیح کے دوران سندھ کے تاجر ایرانی دریاؤں کے ذریعے عراق پہنچتے تھے، جبکہ اس سفر کے دوران شیر سوختہ ان کا عارضی پڑا ہوتا تھا اور مصر عرب سمیت ایرانی سوداگر بھی دریا سندھ کے کنارے اور سمندر کی ساحلی بندرگاہوں کے ذریعے کاروبار کرتے تھے، اور سائرس اعظم نے سندھ اور بلخ تک فتوحات کے بعد جو سکے رائج کیے وہ بھی سندھ کا سونا تھا، چونکہ سندھ کی تہذیب 5000 قبل از مسیح سے بھی کہیں قدیم ہے، اس لیے شیر سوختہ سے برآمد ہونے والی متعدد اشیاء میں سندھ کی تہذیب و ہنر سے گہری مماثلت ملتی ہے۔ مورخین کے مطابق ناپتول اور علم نجوم قدیم سندھ اور شہر سوختہ میں ایک ہی وقت مروج ہوا تھا۔ دوستو، آریاؤں کی سرزمین ایران، جسے فارس بھی کہا جاتا تھا، اس سلطنت کو یہ نام اس کے بادشاہ ایرج نے دیا تھا، جو در حقیقت ایران بن افریدان تھا اور فارس میں اس کی اولادیں آباد تھیں، مگر اہل فارس میں اس حقیقت پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سبھی کیومرس کی نسل سے ہیں، اور یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ کیومرس دراصل ایرج کا جد امجد تھا۔ محترم ناظرین، اس خطے کی سرحدیں افغانستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ملتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایرانی ثقافتی میراث کی بہت سی قدریں سندھ کی ثقافت و تہذیب سے مشترک ہیں۔ ان میں فلسفہ، زبان و ادب، تذکرہ، تاریخ، تصوف، طب کی کتب، فنون لطیفہ، مصوری، خطاطی، ہنر نقاشی، دستکاری اور معماری، فارسی تہذیب کی روشن تصویریں ہیں۔ لیکن سندھی تہذیب نے بھی اپنے قدیم رہن سہن اور فکر و فلسفے کے گہرے نقوش ثبت کیے ہیں۔ موسیقی، جس کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، ماہرین موسیقی سندھی موسیقی کو نہ صرف دنیا کی قدیم ترین موسیقی میں شمار کرتے ہیں بلکہ اسے 4 حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، جن میں پہلا حصہ چین اور جاپان، دوسرا حصہ برما، بھارت، تھائی لینڈ، ملیشیا اور سندھ، جبکہ تیسرا حصہ ایران، ترکی، وسط ایشیا اور عرب ممالک، اور چوتھا حصہ افریقہ اور دیگر ممالک پر مشتمل ہے۔ سندھ نے اپنی موسیقی کو ترتیب دیا تو اس میں موسیقی کے ساز شرنائی، چنگ اور کھماج کو شامل کیا، اور شہر سوختہ میں موسیقی کے دل دادا اپنی دھنوں کے لیے سندھی موسیقی کے ساز بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ مشہور کتاب کلیت الدمنہ سندھ کے راستے پہلے شہر سوختہ یا ایران پہنچی۔ ایران میں 3200 قبل مسیح کے دوران کانسی کے دور میں آباد ہونے والا یہ شہر اپنے نام اور قدامت کے حوالے سے دنیا بھر کے سیاحوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے دلچسپی کا باعث اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق اس شہر نے قبل از مسیح کے 4 ادوار دیکھے، لیکن ہر دور کے ساتھ اس کی وسعت میں کمی آتی گئی، یعنی 2300 سے 2100 قبل از مسیح کے دوران یہ شہر سمٹ کر 49.41 ایکڑ تک محدود رہ گیا، جبکہ اس کا رہائشی علاقہ 39.53 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ دوستو، اس شہر سے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ شہر بے حیائی میں ماضی کے مشہور شہر پومپی سے 4 قدم آگے تھا، اور اس شہر میں خواتین ہی اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ دار تھیں، جبکہ شہر کے صنعتی حصے سے اعلیٰ معیار کی برآمد ہونے والی مشینری یہاں کی قدیم صنعت و عرفت کی عکاسی کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر سوختہ میں کپڑا تیار کرنے کا ہنر سندھ سے ہی منتقل ہوا تھا، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے جانوروں کی کھالیں، درختوں کی چھالیں اور پتے استعمال کرتے تھے۔ اس وقت سندھ میں کپڑا استعمال کیا جاتا تھا۔ ماہرین تاریخ کے مطابق شہر سوختہ سے اب تک 120 قسم کا معروف کپڑا اور ماہی گیری کے اوزار ملے ہیں، جبکہ شہر کے مغرب میں 61.77 ایکڑ اراضی پر قدیم ترین قبرستان واقع ہے۔ مورخین کے اندازے کے مطابق قبرستان میں 25 سے 40 ہزار قبریں ہیں۔ دوستو، امن پسندی اور مذہبی رجحان ہر دور کے انسانوں کی ضرورت رہے ہیں، مگر مختلف ادوار میں امن بذریعہ ہتھیار یا مذہب بذریعہ جبر کو بنیاد بنایا گیا، جس کے باعث امن اور مذہب کے معنی و مفہوم مخصوص لوگوں میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن شہر سوختہ کے باشندے نہ صرف حقیقی طور پر پرامن تھے بلکہ انتہائی مذہبی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب یستا یا فسا کو ان میں مقدس حیثیت حاصل تھی، جس کا وہ روزانہ ورد کرتے تھے۔ چونکہ انسان آگ، پانی، مٹی اور ہوا کا مرکب ہے، اسی بنا پر قدیم سندھ میں پانی کی پوجا کی جاتی تھی، جبکہ دوسری جانب شہر سوختہ کے لوگ آگ کو مقدس مانتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ دوستو، موہنجو دڑو کی طرح شہر سوختہ میں بھی فراہمی و نکاسی آب کا مؤثر نظام تھا۔ رہائشی و صنعتی حصے میں قدرتی روشنی اور ہوا کا معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ یہاں کے باشندوں کی زندگی کے معمولات سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے۔
اور شام کے اندھیرے پھیلتے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ شہر سوختہ کے باسی صنعتی اور رہائشی عمارتوں کی بنیادوں میں سخت پہاڑی پتھر استعمال کرتے تھے، جبکہ سطح زمین سے اوپر دیواروں کی تعمیر میں چکنی مٹی کا استعمال ہوتا تھا۔ اس شہر میں قدیم فن تعمیر کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا تاکہ لوگ ریگستانی ماحول میں محفوظ زندگی گزار سکیں۔ تاریخ کے مطابق ایران میں ناور بن ساروق کے دور میں شدید زلزلے آتے رہتے تھے۔ ممکن ہے شہر سوختہ کے مکین ان زلزلوں کے سبب آہستہ آہستہ دوسرے خطوں میں جا بسے۔ محترم ناظرین، شہر سوختہ کانسی کے دور کی اہم ثقافت، سماجی معاشی ترقی اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ مخصوص تمدن اور روایات کا غیر معمولی گواہ بھی ہے۔ اس شہر میں مٹی کے برتن بنانے اور ان پر مختلف جانوروں، پرندوں، پھولوں اور درختوں کی تصویر کشی کا رجحان تھا۔ یہ شہر قیمتی دھاتوں، پتھروں کے برتنوں، جواہرات اور روغنی کاموں کے حوالے سے بھی ایک بڑے اور ترقی یافتہ شہر کا تصور دیتا ہے۔ یہ شہر استانی زندگی کے ابتدائی دور کی شہری منصوبہ بندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ شہر کے گرد صحرا کی بنا پر مسائل ہیں، لیکن مختلف حصوں میں پیچیدہ اور فن تعمیرات کے نمونے ملتے ہیں۔ کمروں، راہداریوں اور رستوں کی بھول بھلائیاں اس شہر میں دفاعی حکمت عملی کو اجاگر کرتی ہیں۔ دوستو، شہر سوختہ ایران کی ملکیت ہے، جو لا فار پروٹیکشن آف نیشنل ہیریٹیج 1930 اور اس سے منسلک 1980 میں رجسٹرڈ کی گئی۔ قومی ثقافتی ورثہ ایران کی 1966 میں مرتب کردہ فہرست کے مطابق شہر سوختہ کا نمبر شمار 542 ہے۔ اس شہر کے باشندوں نے ریاضی اور سائنس میں بہت زیادہ پیش رفت حاصل کر لی تھی، جس کا اندازہ وہاں سے حاصل ہونے والی اشیاء سے لگایا جا سکتا ہے۔ کھدائی کے دوران 12 سے 13 سال کی ایک لڑکی کے ڈھانچے کے معائنے سے معلوم ہوا کہ یہاں کے طبیب دماغ کی رسولی کی جراحت میں بھی ماہر تھے۔ شہر سوختہ کو دیکھ کر دنیا کے مختلف ادوار، ایران سمیت سندھ اور دیگر تہذیب و تمدن کے نمایاں اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس شہر میں پہنچ کر موجودہ دور کے انسانوں کا تعلق قدیم ماضی کے درخشاں وقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ اس شہر کی سیر انگیزی میں مبتلا رہتے ہیں۔